بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. آج پورے ملک میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے, بڑے بڑے جلوس نکالے گئے جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی سویڈن میں اس کے خلاف, لیکن اس میں پالیٹکس بھی ہمیں نظر آئی. میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ آج IMF کے جو ڈیلیگیشن ہیں انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا اور PTI کے چیئرمین عمران خان سے بھی IMF کے ڈیلیگیشن کی ایک ملاقات ہوئی. اب یہ جو معاہدہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کے حقائق کھل کر سامنے آئے ہیں. IMF جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کی فائنل اپروول سے پہلے چاہتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے اعتماد میں لے, ان کی حمایت حاصل کرے, اور اگر حمایت نہیں ملتی تو پھر اس کا جو مستقبل ہے اس معاہدے کا وہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. لیکن آج جو حکومتی اکابرین ہیں ان میں نے بلال کیانی کو سنا اور کچھ لوگوں کو, وہ تھریٹن کر رہے تھے, دھمکیاں دے رہے تھے تحریک انصاف کو کہ اب اس موقع کو نہ جانے دیں اور اس پر IMF کو یقین دلائیں کہ وہ اس معاہدے پر عمل کریں گی. تمام سیاسی جماعتوں کو یہ قابل قبول ہے. لیکن اس معاہدے جو مجھے سمجھ میں آئی بات, جو کرنا بہت ضروری ہے, اس معاہدے کی کیا شکیں ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جب تک آپ شکیں عام نہیں کرتے, اور پھر یہ جو آپ نے اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں آخری وقت میں آ کے 300 ارب روپے کے, اور پیٹرول کی آپ نے لیوی لگا دی ہے, اس میں آپ نے اضافہ کر دیا. 50 روپے پہلے تھے, 10 روپے اور اس میں اضافہ کر کے 60 روپیز آپ نے کر دیا. تو بہت سارے اہم سوالات ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے کیا اس کا معیشت پر, پاکستانی عوام پر کوئی اس کے اثرات ہوں گے. آپ نے پچھلے سال سوا میں جو معیشت کا حشر نشر کیا ہے اور اس کا ملبہ آپ نے پچھلی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی ہے, اب IMF والوں نے جو آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے, آپ نے ابھی آپ کی حکومت تو ختم ہونے والی ہے 1 مہینے کے بعد, اس کے بعد کیئر ٹیکرز آئیں گے, پھر الیکشنز ہوں گے. تو جو آنے والی حکومت ہے اگر اس کی اس کے رضامندی نہیں ہے تو کس طرح IMF جو ہے وہ اس کو عمل درآمد اس پہ کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, اس میں چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, اگر انہوں نے انتخابات میں جانا ہے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا آنے والے وقتوں میں وہ جو ٹارگٹ آپ نے دیے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں یا نہیں, اور پھر کیا جو اس میں جس چیز کی آپ کو اجازت ہے, جس طرح آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, کیا اس سے پاکستان میں کوئی اقتصادی صورتحال میں بہتری ہو سکتی ہے یا نہیں. IMF جہاں پر بھی گیا اس نے وہاں پر گروتھ کو سلو کیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کو ہائی کیا ہے, کرنسی کا ستیہ ناش کیا ہے, کیونکہ یہ ایک سیاسی بینک ہے. IMF جو ہے یہ کوئی عام بینک نہیں ہے کہ آپ جائیں اور اپنی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے قرضہ لیں. اس کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے, اس کو ویسٹ کنٹرول کرتا ہے. یہ اس ملک کو پیسے دیتے ہیں اور پھر اپنی شرائط کے ذریعے اس کی حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں, تاکہ جو یہ اپنا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو پورا کر سکے. تو بہرحال آج تمام سیاسی جماعتوں سے وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیسیکلی جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس میں یہ شرط شامل ہے کہ الیکشنز بھی ہوں, انتخابات کرانے ہوں گے, انتخابات کے بغیر یہ پیسے نہیں ملیں گے, نمبر 1. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں کیا وہ اس کے بنیادی خد و خال سے مطمئن ہیں, کیا وہ اس سے ایگری کرتی ہیں, کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں ساری جو الیکشن, اور اس میں دیکھیں PTI ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی جو ووٹ بینک ہے وہ PTI کا ہے. تو اگر PTI کی جو قیادت ہے, ایک تو قیادت وہ ہے جو PTI کو چھوڑ گئی, انہوں نے تحریک استحکام پاکستان بنا لیا, وہ اپنی ایک پارٹی کا ان کا پلیٹ فارم ہے, وہ PTI کا پلیٹ فارم نہیں ہے. PTI کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ, جو PTI کے چیئرمین سے, ان کے دوستوں کے ساتھ, ان کے ساتھیوں کے ساتھ آج جو بات چیت ہوگی وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہوگی. اور ہو سکتا ہے کسی اور دوسری جماعت کو بھی اختلاف ہو, کیونکہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے جب یہ بجٹ کی بات ہو رہی تھی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو نے بہت کوشش کی اور تمام ملک جو سفراء کو اکٹھا کیا PM ہاؤس میں, لیکن اس کی بہت ساری شکیں جن میں تنخواہوں میں اضافہ شامل تھا اور بہت ساری چیزیں, اس پہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف ہے. پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت رہی ہے, تو اور ایک اس کی کنٹینیوٹی ہے اس کی پالیٹکس میں, تو ان کا اپنا ایک موقف ہے.
تو یہ بڑا اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بڑا اہم ہے کہ IMF کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے. اور اب دیکھیں PTI کی قیادت کو بالکل پھینک دیا گیا تھا ایک طرف, اور ادھر مین سٹریم میڈیا اور سب لوگ کہ جی بس اب ختم اور بات کہانی ختم. لیکن IMF, دنیا, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, ان کی نظر میں PTI کی اہمیت اور وقت میں کوئی کمی نہیں. اور آج وہ زمان پارک میں ملاقات کے لیے جو اطلاعات ہیں اور کیا اس میں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہ جو PDM کی قیادت اور یہ جو روزانہ نون لیگی وزراء آ کے باتیں کرتے تھے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے کہ جی فلاں چیز جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کی اب کوئی مستقبل نہیں, اس کی کوئی چیز نہیں. لیکن IMF کے ڈیلیگیشن کی آج کی جو ملاقاتیں ہیں انہوں نے PDM کے اس موقف کو ٹوٹلی جھٹلا دیا ہے اور ٹوٹلی یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑا دھچکا ہے اس PDM کی حکومت کو کہ جناب ادھر بھی بات ہو رہی ہے اور اگر ادھر سے اپروول ہوئی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی قیادت ریزرویشنز بھی شو کرے تو پھر بھی IMF اس معاہدے کو لے کے آگے چلے. لیکن جو ایک بنایا گیا تھا کہ جی ڈالر کی قیمت نیچے آ جائے گی اور اسٹاک مارکیٹ کا تو خیر اکانومی سے تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو ایک سٹے بازی ہے. لیکن ڈالر کی جو قیمت ہے اس کے اتار چڑھاؤ سے فرق پڑتا ہے قیمتوں پہ. لیکن کتنا ڈالر کم ہوا ہے اس کی پرائس میں؟ کوئی کمی نہیں ہوئی, 4-5 روپے کی کمی ہوئی ہے اور یہ آگے جا کے بڑھ جائے گی, مزید بڑھ جائے گی. اب کیا خبریں آ رہی ہیں کہ جی 340 روپے امریکن بینکس اور امریکن جو ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 340 روپے ڈالر کی قیمت ہو جائے گی سال کے اینڈ تک. آپ مجھے بتائیں اکانومی کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم, اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ مہنگائی کو کون کنٹرول کرے گا؟ بہرحال ایک تو یہ تھی. دوسرا جو آج پورے ملک میں جلوس نکلے مساجد سے جمعے کے بعد, اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ باہر نکلی اور قرآن پاک کی جو ناموس تھی, جو اس کی جو تکریم تھی, جو اس کی توہین کی گئی, جلایا گیا سویڈن میں, اس پر بہت زیادہ آج بڑا احتجاج. لیکن ایک چیز فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, اس میں آپ کو جھنڈے نظر آ رہے ہیں. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جھنڈے کس کے زیادہ ہیں. یہ جو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں, اب اگر PDM یہ کہے, شہباز شریف یا مریم نواز یا مریم اورنگزیب یہ کہیں کہ جی PTI ختم ہو چکی ہے, PTI, میں نہیں کہہ رہا یہ, میں تو آپ کو یہ فوٹیجز جو ہیں یہ ان کو آپ دیکھیں, یہ چھوٹے چھوٹے شہروں کی, تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کی, لاہور میں, KPK میں, پنجاب میں, ہر جگہ سے جو ویڈیو آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں جھنڈے کس جماعت کے زیادہ ہیں. یہ اس میں پوری قوم ہے لیکن جھنڈے کس جماعت کے زیادہ ہیں؟ باقی جماعتوں کے لوگ جھنڈے کیوں نہیں لے کے آئے اگر وہ ان کے ساتھ تھے, اگر وہ ان کا تعلق ان جماعتوں سے تھا؟ تو یہ تو ہمیں نظر آ گیا تھا, اس میں ایک منافقت نظر آ گئی تھی ایک شہباز شریف صاحب کی شو بازی کے, جب PTI چیئرمین نے اعلان کیا کہ جناب وہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ جمعے والے دن ہوگا احتجاج, تو جماعت اسلامی نے بھی اعلان کر دیا. پھر اس کے بعد یہ حکومت نے بھی جمعے والے دن کوئی چنا احتجاج کے لیے, کوئی اور دن چن لیتے. بہرحال آج لوگ نکلے سڑکوں پہ, میں یہ سمجھتا ہوں پوری قوم نکلی, لیکن جھنڈے کس کے زیادہ تھے یہ بھی ایک میسج, اگرچہ یہ سیاسی میسج. بہرحال اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.